الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ہمہ قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، تسبیح، حمد، ثنا، تکبیر اور ہمہ قسم کی عبادتوں کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو تمام مخلوقات کا تنہا اکیلا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے. وہ جس کو چاہے تخت پر بٹھائے اور جس کو چاہے تخت سے اتارے. بے حساب بے شمار انگت درود و سلام ہو سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برادران اسلام، آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے جو عمل ہیں، وہ عمل اگر ہم نے ان اعمال کو، ہماری اپنی نیکیوں کو جو ہم سے ہوتی ہے، ہم نے اس کو تنہائی میں کیا، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی شہرت کے ہم نے اس کو خفیہ طور پر کیا، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عبادت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یعنی تنہائی میں حسن عمل، تنہائی میں نیکیاں کرنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، مقام کیا ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے ہم سے بہت سے نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے. لیکن وہ نیکیاں کب قبول ہوتی ہیں، ان نیکیوں کا مقام، ان کا درجہ کب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں، مالدار صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو توفیق دی تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ہم حج بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن اس کی حفاظت، ان عبادتوں کی حفاظت یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے آدمی کو بہت اپنے نفس پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ طبیعت کیا چاہتی ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے کہ میں خیرات کروں، میں صدقہ دوں، غریبوں کی مدد کروں تو میرا نام ہو، لوگ میری عزت کریں، میرا نام عزت سے لیں، اور اس کی تشہیر ہو، اس کی پبلسٹی ہو، لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ نفس چاہتا ہے، اور شیطان بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ چھپ کے خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنے کا کیا فائدہ، تم دے تو رہے ہو لیکن کس کو پتہ ہے، کس کو معلوم ہے؟ کھل کر کے دو، لوگوں کے سامنے دو، تاکہ تمہارا دیکھ کر کے لوگ بھی دیں، تاکہ تمہارا دیکھ کر کے لوگ بھی خیرات کریں۔ اس طرح کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بھی دیتے ہیں 10 لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کا اعلان ہو، چاہتے ہیں کہ ہم پوز لے کر کے دیں، سیلفی لے کر کے دیں، پوز لے کر کے دیں۔ میرے بھائیوں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آج خیرات کروں گا، آج میں صدقہ کروں گا، میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہو، مجھ کو معلوم ہو، میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو وہ شخص رات میں نکلا خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون سامنے سے آ رہی ہے۔ کہا بہت اچھا موقع ہے، غنیمت ہے، ایسا موقع پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا پورا مال، ایک بھاری رقم، ایک بڑا صدقہ اس نے اس عورت کے ہاتھ تھما دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں یہ بات چرچا کرنے لگی، یہ بات عام ہوئی، پتہ نہیں کون شخص تھا وہ، کیا اس کے دماغ میں سما گیا تھا، رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اس کا پیسہ ایک بدکارہ، ایک زانی عورت کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی، بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ میری محنت کی کمائی کتنے اخلاص سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ صدقہ اور خیرات میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو، میں لے جا کے دیا تو یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا پیسہ ایک غلط عورت کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آج میں پھر دوبارہ صدقہ کروں گا، اور میں اسی بات پر قائم ہوں، اور میں اس بات پر اٹل ہوں کہ میں جو صدقہ کروں مجھے اور میرے رب، میرے پروردگار کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ گیا رات کی تاریکی میں پیسہ لے کر کے، ایک بڑی رقم لے کر گیا۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کہا ادھر آؤ بھائی، یہ لو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اس کو آپ رکھو۔ صبح میں شہرا ہو گیا کہ ایک چور چوری کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کا پیسہ اور اللہ والے کا پیسہ چور کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر اسے رنج ہوا، غم ہوا، پریشان ہوا، یا اللہ کیا ہوا یہ، میں نے کس نیت سے دی تھی،
اور میرا ارادہ کیا تھا، آخر تو مجھے کب تک آزمائے گا، کیسے آزمائے گا، میرا امتحان کیسے لے گا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو کر رہوں گا۔ تیسرے دن پھر وہ رات میں نکلا، تیسری رات کو نکلا، رات کی تاریکی میں، اندھیری میں، محتاط، بہت چوکنا ہو گیا، بہت محتاط ہو گیا کہ دیکھیں یہ مال کسی کو دوں گا تو بہت اچھے آدمی کو دوں گا۔ پیسہ ایک آدمی کے ہاتھ پہنچا دیا جو راستے میں مل گیا۔ صبح میں لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ وہ جس کے ہاتھ پیسہ لگا وہ بڑا مالدار تھا، حاجت مند نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، غیر مستحق کے مالدار کے ہاتھ مال لگ گیا۔ تو سوچنے لگا کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے عمل کو، ایسے شخص کی نیکی کو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے خالص طور پر تنہائی میں چھپا کر کے نیکی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کی نیکی کو رائگاں نہیں کرتا۔ وقت کے نبی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کے پیغام بھیجا۔ زانیہ عورت کے ہاتھ مال لگ گیا، وہ غریب تھی، وہ غریب تھی، اس کے پاس زندگی گزارنے معاش کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، مجبوری کی حالت میں اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ جب پیسہ ہاتھ مل گیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے توبہ کی اور وہ نیک بن گئی، پارسا بن گئی، صالحہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیسے کو صحیح جگہ پہنچا دیا، اس کی نیت کی برکت سے۔ صدقہ جو اس نے چھپا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے دن چور کے ہاتھ مال لگ گیا، چور نے چوری سے توبہ کر لی۔ تیسرے دن، تیسری رات جس مالدار کے ہاتھ وہ مال لگ گیا تھا، اس مالدار کو اس بات کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، شرمندہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی مال دیا ہے۔ وہ بخیل تھا، کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ وہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا یا اللہ تیرے کیسے کیسے بندے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مستحق تک پہنچانے کے لیے رات کی تاریکی میں جا کر دیتے ہیں۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ اللہ کی راہ میں ایسے ہی دوں گا جیسے ایک مالدار نے دیا تھا۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل تصدق بصدقۃ فأخفعها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ 7 آدمی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ایک وہ شخص رجل تصدق بصدقۃ فأخفعها، ایک شخص نے صدقہ کیا، خیرات کیا اور اپنے صدقے کو چھپا کر کے دیا، اعلان کر کے نہیں، سوچ کر، سمجھ کر، تحقیق کر کے کون مستحق ہے اس کو دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ میرا فلاں قریبی آدمی ہے، اس کو دینا چاہیے، وہ میرا کام کرتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے، وہ میری عزت کرتا ہے، وہ میرا احترام کرتا ہے۔ جو لوگ احترام کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوس ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور دم ہلاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اٹھا کر دیتا ہے کہ وہ میرا ہو کر کے رہے گا۔ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے اس نے دیا، اپنے مطلب کے لیے دیا، اللہ کی راہ میں اس نے نہیں دیا۔ کیا فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے صدقہ کیا اور اپنے صدقے کو چھپا کر کے دیا، کسی کو اطلاع نہیں دی، اس کے
سیدھے ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو اطلاع نہیں ملی۔ میرے بھائیو، آج ہمارے صدقات، آج ہماری خیرات، آج ہماری نیکیاں، اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی پبلسٹی ہو، جہاں تک ہو سکے اس کی تشہیر ہو، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بھی غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، اور میں بھی کپڑے تقسیم کرنے والا ہوں۔ چاول دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، لوگوں کو جماتے ہیں گھر کے سامنے کہ لوگ جمع ہوں۔ اور ہمارے احباب بھی کہتے ہیں او کیا بتائیں، آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ بھئی کیا ہو گیا؟ آج میں نے چاول تقسیم کیے، آج میں نے راشن تقسیم کیے، صبح سے شام تک لوگوں کو بانٹتے تقسیم کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آئے کہ میں نے کچھ خیرات کی ہے۔ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا، یہ ہے، یہ اللہ کے لیے۔ وہ شخص نہیں ہے مطلوب، وہ صدقہ خیرات کرنے والا شخص نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیکی مطلوب ہے جو آدمی کرے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مائک میں اعلان، چاہتے ہیں جماعت میں اعلان ہو کہ انہوں نے اتنا دیا۔ اگر نام کا اعلان نہ ہو تو جھگڑے پر آمدہ ہو جاتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے نام کا اعلان کیوں نہیں ہوا، کہ ہم نے یہ مدد نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو آپ سامنے رکھیے۔ کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوا۔ میرے ایک دوست رہتے ہیں باہر، ملازم ہیں، ٹیلی فون ایکسچینج میں ملازم ہیں۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، بیلگام ڈسٹرکٹ اور کولہاپور سے قریب جو کرناٹک کا آخری بارڈر ہے کوگنولی، وہاں انہوں نے مسجد بنائی۔ ادھر مہاراشٹر شروع ہو جاتا ہے، بہت پرانی جماعت ہے، مسجد بنائی اپنے پیسوں سے اور میرے ذریعے سے بنوائی۔ اور ایک دوسری مسجد بنائی یہاں گوڑلی میں سرسی کے قریب، وہ بھی دیہات، یہ بھی دیہات۔ پیسہ میں نے لے کر کے مسجد بنا دی، مسجد مکمل ہو گئی۔ دوبارہ میرا سفر ہوا، بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی ادھر 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے بڑے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایسے ہی تذکرہ کیا، میں نے ایسے ہی ذکر چھیڑ دیا کہ جو مسجد آپ نے بنائی، انہوں نے اشارہ کیا۔ مولانا بچہ وہاں مشغول تھا کچھ پڑھنے میں، کمپیوٹر میں، بازو بیٹھا ہوا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان آج کل ابا سے کون بزرگ بات کر رہے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے، اس سے ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر بیوی مصروف ہے، ادھر شوہر مصروف ہے، ادھر بیٹا مصروف ہے، ادھر باپ مصروف ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں رہا آج کل۔ تمہارے کیف ان کے میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، یہ عبد الرحمن لے کے جاؤ، بھائی بچے کو لے کے جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بتا رہا تھا کہ اس اللہ والے نے، اس شخص نے اشارہ کیا کہ مولانا، بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو مسجدیں بنائی ہیں، میری بیوی کو، میرے بچے کو، کسی کو خبر نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ سوچ رکھا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں اپنی اللہ سبحانہ کے سامنے اپنی یہ نیکی پیش کروں کہ اللہ میں نے 2 مسجدیں بنائی صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اور میں نے چھپایا، میں نے کسی سے نہیں کہا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ مغفرت فرما، بخشش فرما، جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دیں ایسا
خرچ کریں ایسا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حاجی صاحب حج کو جا کر آ گئے، کہتے ہیں جب شادی کا کارڈ چھپتا ہے نا، لکھتے ہیں حاجی عبداللہ، حاجی فلاں، حاجی عبدالرزاق، حاجی فلاں، حاجی فلاں۔ وہ کہتے ہیں حاجی لکھنا چاہیے، ہمارے ابا نے حج کیا ہے۔ ابا کہتے ہیں لکھو حاجی۔ کیا بتائیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ پہلے رواج تھا ہمارے ہاں کہ وہ پیسہ دیتے تھے شادیوں میں، تحفے، فلاں صاحب کی طرف سے 50 روپے دیے جائیں، قبول فرمائیے۔ کیا قبول کریں گے؟ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں لکھ کر قبول کرنے کے لیے۔ قبول کیا فرمائیں گے؟ وہ تو بیٹھے ہی لینے کے لیے۔ قبول فرمائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے نکال کر 50 روپے دیے قاضی صاحب کے ہاتھ۔ قاضی صاحب نے کہا جناب فلاں کی طرف سے 50 روپے دیے جا رہے ہیں۔ کہا جی حاجی صاحب بولو، حج کر کے معلوم نہیں، حاجی صاحب بولو۔ اب ان کی زبان پر تھا، بیچارے کے نام بول بول کر عادت تھی، انہوں نے پھر 50 روپے دیے۔ کہا لو بولو، بول کے دو۔ پھر انہوں نے بیچارے بھول گئے، کہا فلاں کی طرف سے 50 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اے حاجی صاحب دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ کیا ہو گیا تم کو؟ حاجی صاحب بولو جی۔ پوری جماعت مسکرا رہی تھی، پوری جماعت ہنس رہی تھی، ان کو ذلیل کیا، ذلیل سمجھ رہی تھی، لیکن دماغ جو ہے نا یہ جو بھرا رہتا ہے، میرا نام مائک میں آئے، میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لوگ میری عزت کریں۔ جو شخص ریاکار ہوتا ہے، شہرت کا طالب ہوتا ہے، ایسے شخص کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کروں، اس کا اجر، اس کا ثواب ہم کو دنیا میں مل جائے۔ حاجی صاحب لکھتے ہیں باقاعدہ 2 حج کیے تو الحاج۔ میں نے کہا الحاج کیا ہے؟ ڈبل حج کریں ہمارے ابا، یہ ڈبل حج کیے، 2 حاجی، استغفر اللہ۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، مشاہدہ ہے میری زندگی کا، بیٹھے ہوئے دعوت میں سب علماء مہمان سب بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ایک کام کرو، وہ جو پلیٹ دوسری بار حج کے لیے گیا تھا نہیں، وہ پلیٹ لے کر آؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں ڈبل حج کیے کیا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈبل حج کا موقع دیا ہے۔ کیا تماشے ہیں یہ سب میرے بھائیوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ایک واقعہ یاد آیا، تابعین میں ایک نام تھا اویس قرنی رحمہ اللہ کا، سنیے، بہت عبرت والا، نصیحت والا واقعہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، صحابہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک اللہ والا ہے، ایک نیک انسان ہے، ایک نیک نوجوان ہے، اس کا نام اویس خاندان قرنی کا ہے اور یمن میں رہتا ہے۔ اس کی دلی خواہش و تمنا ہے کہ وہ میری خدمت میں آئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کرے، لیکن اس کی ماں ہے، بیمار ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اگر وہ ادھر آ جائے تو اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ 1000 چاہنے کے باوجود اپنی ماں کی خدمت کے لیے یمن میں رکا ہوا ہے۔ اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تم ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا، سنیے، اتفاق یہ ہوا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ان کا مدینہ آنا ہوا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یمن کی طرف سے جب کوئی جماعت آتی، اللہ کے نبی نے فرمایا یمن سے جماعتیں آئیں گی، اس میں وہ نوجوان اویس قرنی رہے گا اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر برس کا داغ ہوگا، برس کا سفید جو ہوتا ہے، برس تن، اس کا ایک داغ ہوگا، اور مستجاب الدعوات ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب وہ بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا، دعاؤں کے قبول کرنے والا بنا دیا۔ اگر وہ آئے تو مجھ سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی یمن سے کوئی وفد آتا تو پوچھتے تمہارے درمیان میں اویس قرنی ہے؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں یمن سے ایک قافلہ آیا۔ جب یمن سے قافلہ آیا تو اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ اویس قرنی آئے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، حج کے موسم میں ان کے پاس پہنچے جہاں ان کا خیام تھا، جہاں ان کا ٹینٹ تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ صحابی رسول، آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا کہ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کروں اور میں اپنے لیے دعا کروا لوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے۔ میرے بھائیو، اصل میں یہ بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اویس قرنی کا مقام اتنا بڑا ہے، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اویس قرنی مستجاب الدعوات ہیں، یمن میں جب پہنچے تو لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ آتے، ملتے، لوگ آتے دعا کی درخواست کرتے، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے، پتہ نہیں ان کا، پتہ ہی نہیں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جا کر کسی دیہات میں بس گئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں اویس قرنی ہوں۔ کیوں؟ آج کی طرح پہلے کے اللہ والے دھندے والے نہیں تھے۔ آج اگر اس زمانے میں کوئی اس طرح کا شخص ہوتا تو اس کا ایک مرکز ہوتا، اس کا ایک سینٹر ہوتا، جھاڑ پھونک کا، دعاؤں کا، دواؤں کا، لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ پتہ نہیں کون کون بابا آج صبح پیدا ہوتے ہیں اور بابا رات میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا غیر مسلموں میں کہ فلاں کا بہت چل رہا، اور چند دنوں بعد کہتے ہیں اس کا کچھ نہیں چل رہا ہے، اب اس کا چل رہا ہے۔ یہاں یاترا ہوتا تھا، اب یہاں نہیں ادھر ہو رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ یہی مسلمانوں کے باباؤں کا ہے کہ آج کوئی نیا بابا پیدا ہوا، کل پھر دوسرا کوئی نیا بابا پیدا ہو گیا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا حال یہ تھا کہ میرے بھائیوں، انہوں نے صرف اس لیے اپنے آپ کو چھپایا، اس لیے وہ چلے گئے تاکہ لوگوں کے درمیان میں ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ ہوں کہ بڑا اللہ والا ہے، لوگ آئیں میری پرستش کرنے لگے اور میری عقیدت کرنے لگے۔ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یمن کو چھوڑ کر کے دیہات میں اپنا مقام بنا لیا۔ میرے بھائیوں، عام طور پر اکثر لوگ ہم میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں روزے سے ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں، بہت بھوک لگی تھی، بہت پیاس لگی تھی، 4 بجے ہوتے ہوتے کیا بتاؤں ایسی حالت ہو گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی روزے دار کا ثواب لکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ پڑھتے ہیں؟ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن بتائیے کہ روزہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ یہ ایک آدمی روزے سے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں وہ باقاعدہ افطار میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، روزے سے نہیں ہوتے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں گھر میں اٹھتے ہیں وہ سحری کر لیتے ہیں، روزے سے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موقع ملتے ہی وضو کرتے کرتے پانی پی لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ کون روزے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ لیکن اگر ایک روزے دار یہ کہہ دے کہ میں روزے سے تھا، مجھے تکلیف ہوئی، فلاں ہوئی، تو اس نے اپنی اس نیکی کو ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، زندگی میں کبھی کسی سے نہ پوچھیے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بیمار ہو، حکیموں نے اس کو منع کر دیا ہو، آپ کو بظاہر وہ صحت مند لگ رہا ہو، اگر آپ نے اس سے پوچھا کہ روزے سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر اس نے حقیقت بیانی سے کام لیا
تو کہیں گے کہ دیکھو صحت مند آدمی روزہ نہیں رکھا ہے، بڑے خاندان کا ہے، مولوی زادہ ہے، پیر زادہ ہے، متولی کا بیٹا ہے، ممبر کا بیٹا ہے، مسجد کا خادم ہے، مؤذن ہے، فلاں ہے، روزے سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے پر آپ نے اس کو مجبور کیا۔ یا اگر آپ نے اس سے پوچھا آپ روزے سے ہیں، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال پر وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر اس کا جو عمل ہے جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ۔ قرآن لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنے والا، مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے قرآن پڑھنے والا، وہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرتا ہے، اور قرآن مجید خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ چھپا کر کے صدقہ کرتا، چھپا کے صدقہ کرتا ہے۔ نفل عبادتوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم نفل عبادتیں گھروں میں کریں، نفل عبادتیں گھروں میں کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھتے تھے گھر میں اور جاتے تھے، اب فرض پڑھتے تھے مسجد میں اور جا کر گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتے، سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑتے، تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، کمرہ بہت تنگ، کمرہ بہت چھوٹا کمرہ، تنگ کمرہ، حضرت عائشہ سامنے آرام فرماتی تھیں، اللہ کے نبی سامنے قیام کرتے تھے، حضرت عائشہ کے سامنے قیام کرتے تھے، رکوع فرماتے، جب سجدے میں جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے پیروں کو لگ جاتے تو حضرت عائشہ اپنے پیروں کو سمٹ لیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے پھر قیام فرماتے، لمبا قیام ہوتا، لمبا رکوع ہوتا، تو پھر اپنے پیر پھیلا کے سو جاتے تھے۔ جگہ تنگ ہونے کے باوجود، اپنے کمرے میں جگہ تنگ ہونے کے باوجود، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادتیں گھر میں کیا کرتے تھے، مسجد میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو بھی نیکی کریں وہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، فرض نماز پڑھنا ہے، جماعت میں آ کر پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے وہ سب کے سامنے دینا ہے، وہ اطلاع دے کر دینا ہے، دینے والے کم سے کم اطلاع دینا ہے کہ زکوٰۃ میری ہے اور آپ اس کو قبول کیجئے، مستحق ہو تو لے گا، مستحق تو واپس کر دے گا۔ اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ذخیرہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے کام آئیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نیکیوں کو چھپا کر کے کریں۔ اللہ والے بہت سے تھے، باتیں تو کہنے کی بہت سی ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ نکلتے، روزانہ فجر کی نماز پڑھتے، ذکر کر لیتے، منہ اندھیرے میں نکل جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جاتے ہیں، روزانہ کا معمول ادھر جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ادھر جا کر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک جھوپڑے میں داخل ہوئے، پھر واپس آ گئے، اس کے بعد کچھ دور چلے، وہاں گئے، پھر واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے پیچھے، جا کر گھر والے کو سلام کیا کہ آپ کون ہیں، آنے والے کون تھے؟ کہنے لگے آنے والا کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آنے والے کون ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں، گھر صاف کرتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، برتنیں صاف کر دیتے ہیں، میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، دن بھر کا راشن، دن بھر کا کھانا لا کر رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد دوسرے گھر میں گئے، وہاں جا کے دیکھا، سلام کیا گھر والی کو، کہا آپ کون ہیں؟
کہا میں کمزور بڑھیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، معمر ہوں، پتہ نہیں کون آتا ہے، وہی گھر صاف کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دوا درمن کا انتظام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر تم نے اپنے آنے والے کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، اپنے آنے والے کو تم نے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مدینہ منورہ کا گشت کرتے ہوئے۔ خلیفہ محلے کے کونسلر نہیں تھے، ٹاؤن کے چیئرمین نہیں تھے، ڈسٹرکٹ کے کوئی ایم پی ایم ایل اے نہیں تھے، چھوٹے ملک کے پرائم منسٹر نہیں تھے۔ عراق، ایران، شام، مصر، ایجپٹ، جارڈن، فلسطین، کویت، سعودی عربیہ، ہندوستان کی سرحد تک ان کی حکومت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، بڑے بڑے مشرک کانپتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ ہونے کے باوجود رات کی تاریکی میں نکل کر دیکھتے کون ہے میری رعایا میں سے، کون ہے میری رعایا میں سے پریشان، تاکہ میں اس کی مدد کروں، تاکہ میں اس کے کچھ کام آؤں۔ مدینے کے باہر دور انہوں نے دیکھا کہ وہاں چراغ جل رہا ہے، قریب پہنچے، ایک ٹنٹ لگا ہوا ہے، باہر مرد بیٹھا ہوا ہے، اندر عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو، اتنی رات میں تم یہاں پڑاؤ ڈالے، اندر رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میری بیوی کے زچگی کے ایام ہے، کوئی دایا ساتھ میں نہیں ہے، کوئی دایا مدد کرنے والی کوئی خاتون ساتھ میں نہیں ہے، پریشان ہوں۔ سیدھے گھر آ کر اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں خدمت کا موقع اس سے اچھا پھر کبھی نہیں ملے گا، کیا تم میرے ساتھ اس نیکی میں ساتھ دو گی؟ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مسافر خاتون ہے، اس کی اولاد ہونے والی ہے، مدد کرنے والے کوئی نہیں ہے، کہ چلو چلیں گے، مدد کریں گے۔ بیت المال کو آئے، آٹا لیتے ہیں، گھی لیتے ہیں، کھجور لیتے ہیں، شہد لیتے ہیں، توشہ تیار کر کے اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ میرے کندھے پر رکھ دو۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین میں خدمت کے لیے تیار ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ لا کر اس کے پاس پہنچایا، اپنی بیگم صاحبہ کو اندر بھیجا، یہاں ہریرا بنانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سچے واقعات ہیں میرے بھائیوں، رات کی تاریکی میں جا کر امیر المومنین نے ایسی خدمت کی کہ اس خاتون کو اولاد ہوئی۔ اندر سے ان کی بیوی صاحبہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیوی صاحبہ کہتی ہیں پتہ یہ کون ہے بیوی؟ حضرت علی کی نواسی، حضرت علی کی نواسی، حضرت فاطمہ کی نواسی۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا ہے۔ وہ شخص سنتے ہی گھبرا گیا، کہا وقت کا بادشاہ امیر المومنین میری بیوی کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی بیوی میری بیوی کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خفیہ، اس طرح کی چھپا کر مدد کرنے کی، اس طرح کی ہمدردی کی، غمخواری کی ضرورت ہے آج اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو خفیہ طور پر اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آزاد کی طرف سے، ہر آزاد کی طرف سے، ہر غلام کی طرف سے، ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے جس کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہو کہ عید کے دن اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک سا جو چیز وہ کھاتا ہے غریبوں کے گھر میں بھی عید ہو، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے آپ صدقہ فطر آپ ادا کریں اپنے ہاتھوں، یا چار مینار مسجد میں وہاں انتظام کیا گیا ہے اجتماعی عید فطرے کا، ان کے پاس بکسے پہلے پہنچائیں، وہ تقسیم کر دیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صدقۃ الفطر ادا کیجئے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی غمخواری کا ثبوت دیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں ہونے والی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کا ثواب و اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔